انشاءاللہ 1000% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ 7 جمعوں کے اندر اندر آپ کا پکا رشتہ مل جائے گا اور بہترین رشتہ مل جائے گا، من پسند کا رشتہ مل جائے گا۔ جن لڑکوں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ العزیز ایگریمنٹ دیتا ہوں 1000% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 7 جمعے نہیں گزریں گے کہ اسی دوران اچھا سا بہترین سا رشتہ مل جائے گا۔ لڑکا ہو، آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، شروع کریں اس وظیفے کو اللہ کے نام سے، اللہ کے توکل سے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اتنا عظیم الشان وظیفہ دیا سورہ مزمل کا کہ 7 ہفتوں میں آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو پکا رشتہ، اچھا رشتہ، بہترین رشتہ مل گیا انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اتنا سورہ مزمل میں اتنے برکات ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں سورہ مزمل سے صرف جنات بھاگتے ہیں نا، جنات نہیں، سورہ مزمل میں ہر مرض کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے 170 لڑائیوں میں 170 لڑائیوں میں جو فتح حاصل کی وہ اسی سورہ مزمل کی برکت سے۔ تو سورہ مزمل میں اتنے برکات ہیں، لڑائیوں میں فتح، کاروبار میں کامیابی، مال و دولت کی ٹینشن ختم، شادی کے لیے۔ تو آج جو میں وظیفہ دے رہا ہوں خاص کر شادی کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لڑکے لڑکیاں پریشان ہیں کہ مجھے اچھا سا رشتہ نہیں مل رہا۔ خصوصاً لڑکیوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے عورتوں کی، تو ان کو اچھا رشتہ، یا تو رشتہ مل نہیں رہا یا اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ تو انشاءاللہ اچھا رشتہ، من پسند کا رشتہ مل جائے گا۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز 7 جمعوں میں 7 جمعے نہیں گزریں گے کہ آپ کو بہترین من پسند کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 شرائط ہیں جو زندگی کے اصول ہیں، اس کے بغیر آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے تو بہت دیکھے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر لیے پھرتا ہے، ٹھکا ٹھک کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ احمق اور بیوقوف نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، 700 مرتبہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، کم و بیش۔ تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا جب تک آپ میں یہ 4 شرائط نہیں ہوں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ اگر بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور یا ربی پکارے گا، لیکن اس کے پیٹ میں حرام، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہے اور رد ہو جائے گی۔ بیت اللہ کے سامنے بھی اس کی دعا قبول نہیں۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں۔ تو ایک شخص ہے جو ذکر کر رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہ پر کامل اعتماد ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اور جس کو شک ہو رہا ہو، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی کہ وہ اللہ پہ شک کرے؟ پتہ نہیں یار میرا وظیفے تو کام نہیں کرتا، کوئی دعا آج تک قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا وظیفہ کس طرح قبول ہوگا؟ وہ تو شک کر رہا ہے اللہ پہ، تو شک نہیں چلے گا بھائی۔ میرے بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اگر آپ ابھی سورہ مزمل کا وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ 1000% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ 7 جمعوں کے اندر اندر آپ کا پکا رشتہ مل جائے گا اور بہترین رشتہ مل جائے گا،
من پسند کا رشتہ مل جائے گا. ایسا تیز ترین وظیفہ ہے. تو آپ کو پہلے سورہ مزمل کی تلفظ کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سورہ مزمل صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے تو پہلے سیکھ لیں. سارے قرآن کو بھائی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لے. پھر لوگ کہتے ہیں یار وظیفہ آخر میں بتا دیا اتنی باتیں کی، تو یہ باتیں فضول میں کہہ رہا ہوں میں. اس کے بغیر تو آپ کا وظیفہ میں شروع سے آپ کو وظیفہ بتا رہتا کہ بھئی آپ نے سورہ مزمل کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اور بس آپ کا شادی ہو جائے گا. اور آپ میں یہ شرائط نہیں تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو یہ وظیفہ کے شرائط میں سے ہے. وظیفے کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے اس کو سیکھ لیں. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. ان شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا، آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو بہترین زندگی کا بہترین ساتھی مل جائے گا. تو آپ جو بھی ہیں، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا، آپ کو بہترین زندگی کا ساتھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اشراق کے وقت جمعہ کے دن اشراق کے وقت، اشراق کو جو جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں، آپ اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اور تھوڑا سا بلند ہو جائے، 15-20 منٹ ہو جائے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، تو اشراق کا وقت ہوتا ہے. تو اشراق کے وقت 2 رکعت صلاۃ اشراق کی نیت سے پڑھیں. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے لیے پڑھیں. صلاۃ حاجت کہ حاجت کی نماز، کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا ہے. تو حاجت کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھیں اور 21 بار سورہ مزمل پڑھیں. 21 بار درود شریف پڑھیں. درود ابراہیمی ہو تو بہتر، ورنہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. پھر 21 بار سورہ مزمل اور پھر آخر میں 21 بار درود شریف پہلے کی طرح. اور پھر اس کے بعد جب پورا ہو جائے تو سیدھا سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں اپنی شادی کی دعا اللہ سے مانگے. اے میرے اللہ، مجھے اچھا سا رشتہ عنایت فرما، من پسند کا رشتہ، جو مجھے بھی پسند ہو، ان کو بھی پسند ہو، جس کا ساتھ رشتہ ہو، جو میرے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنے گا. خوب دل سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رشتہ عطا فرما. تو انشاءاللہ العزیز، لیکن دعا ہے پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے کا نام ہے. خوب گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگے. انشاءاللہ پہلے جمعے میں، ورنہ دوسرے میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7 جمعوں تک انشاءاللہ ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی شادی ہو یا نہ ہو 7 جمعے میں، لیکن رشتہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ خواہ آپ پہلی شادی کر رہے ہیں، اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دوسری شادی کرنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں بیویوں میں یا 3 ہوں، 4 ہوں، 4 تک جائز ہے، لیکن ان کے لیے جائز ہے جب وہ سب کے حقوق ادا کر سکتا ہو. اگر آپ سب کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان میں فرق کرتے ہوں، تو پھر تو آپ کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر آپ صحیح طور سے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تیسری کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چوتھے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. عورتوں کے یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی، مجھے پتہ ہے کہ عورتوں کے لیے، سب عورتوں کو ہماری یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ جو بھئی دوسرے شادی کا اس کو وظیفہ دے رہے ہیں، تیسری شادی، چوتھی شادی. لیکن یار حق سے مجبور ہوں، مجھے تو حق کہنا پڑتا ہے نا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ 2 شادیاں، 3، 4. اگر آپ حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر 1. تو 4 تک تو جائز ہے جب وہ حقوق ادا کر سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.